آیات الصحابہ کی تعداد تقریباً 60 ہے، 10ویں پارے میں 40 اور 11ویں پارے میں آیات کی تعداد 20 ہوگی، انشاءاللہ پیش کریں گے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 4 اور 5 آپ جانتے ہیں کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کن شرائط پہ ہوئی کہ آئندہ سال بغیر اسلحہ لیے یہ حضرات آ سکیں گے، اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، اور اپنے جو ان کے حلیف موجود ہیں، ایک قبیلہ تھا بنی خزاع اور ایک قبیلہ تھا بنی بکر۔ تو بنی خزاع یہ مسلمانوں کا حلیف تھا اور بنی بکر یہ قریش کا حلیف قبیلہ تھا کہ ان مسلمانوں کے قبیلے کو قریش نہیں ستائیں گے جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ ہے، اور جو قریش کا حلیف قبیلہ اس کو مسلمان نہیں ستائیں گے۔ مسلمانوں نے کیا ستانا تھا، شرارت تو قریش ہی نہیں کرنی تھی۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ بنی بکر نے جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے بنی خزاع پر حملہ کر دیا۔ قریش نے معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے ان حلیفوں کا ساتھ دیا، اسلحہ وغیرہ سے مدد کی۔ تو اللہ رب العالمین کا تکوینی فیصلہ تھا کہ حدیبیہ کے وہ جو معاہدے تھے وہ سارے ٹوٹ گئے، اور 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر کے 10,000 قدسی صفات انسانوں کے ساتھ مکہ المکرمہ کو فتح کیا۔ اب ان آیات منظر بتا دیا ہے، دیکھیے آیت نمبر 4 اور 5۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، فرمایا البتہ جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا، مگر یہ کہ معاہدہ کیا تم نے مشرکین سے جن میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور پشت پناہی نہیں کی یا مدد نہیں کی تمہارے خلاف کسی ایک کی، تو فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور فرمایا جب حرمت کے مہینے گزر جائیں، یہاں سے فتح مکہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اجازت دی، اور فرمایا کہ جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی ہے، جہاں پاؤ حیث وجدتموہم، تو ان کو تم قتل کر ڈالو، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں گھیرو، اور وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو، یعنی کوئی ان کو گنجائش نہ دو، کوئی ان کے لیے نرمی نہیں ہے۔ فَإِن تَابُوا، ہاں صورت یہی ہے کہ وہ پلٹیں، توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور فرمایا کہ نماز کو قائم کرنے والے بنے، اور وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور فرمایا کہ اور زکوٰۃ ادا کریں، تو فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو، مطلب یہ کہ اب ان کو آزاد کر دو، اور ہوں گی ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیے سورۃ توبہ کی یہ ابتدائی آیات ان معاہدات کے متعلق احکامات الہیہ کا بیان ہے جن کے مخاطب اللہ کے رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ رب العالمین اپنی جماعت کو ہدایات دے رہا ہے۔ سب آیت نمبر 7 اور 8 دیکھیے، فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کہ بھلا کیسے رہ سکتا ہے کوئی معاہدہ ان مشرکین سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے کوئی معاہدہ رہ سکتا ہے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، لوگوں نے تم سے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے فرمایا کیف وَإِن یظہروا علیکم، پیچھے کیف یکون للمشرکین،
تو یہاں پر فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلا کیسے معاہدہ رہ سکتا ہے، یہ محذوف نکالیں گے کہ دوسرے مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیسے برقرار رہ سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ کہ وہ تمہارے خلاف پشت پناہی کرتے ہیں کسی اور کی، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اور فرمایا کہ تمہارے معاملے میں وہ کسی وہ رعایت نہیں کرتے، خیال نہیں، يرقبوا فیکم تمہارے معاملے میں، مگر یہ کہ نہیں وہ اس چیز کا خیال کرتے یا اس کی رعایت کرتے تمہارے معاملے میں، مگر یہ کہ نہ ذمہ کی رعایت بھی نہیں کرتے، مگر یہ کہ معاہدے کا خیال نہ کریں، تو ان سے کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے؟ لا یرقبون فیکم الا، استثناء نکال کر پھر فرمایا کہ وہ ذمہ کا خیال بھی نہیں رکھتے، مگر یہ کہ وہ اس کسی طرح کی جب کوئی رعایت نہیں رکھ رہے، یرزونکم بافواہم وتابا قلوبہم، فرمایا یہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ دل ان کے انکاری ہیں، تو فرمایا کہ اکثرهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر کیا ہیں، اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد 4 ماہ کے اندر 2 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا، یا تو اس مدت میں مسلمان ہو جائیں اور یا مکہ چھوڑ کر چلے جائیں یہ خلاف ورزی کرنے والے۔ چنانچہ اہل مکہ سب کے سب اس مدت میں مسلمان ہو گئے کثرت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیے آیت نمبر 10 اور 11، فرمایا لا یرکبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کے معاملے میں کسی رشتہ داری کو سنایا نہیں ہے، علن یہ مصدر ولایت سے ہوگا، یہاں یہ رشتہ داری کے معنی میں ہے کہ یہ کسی مومن کے معاملے میں رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے، پیچھے بھی یہی ہے، معذرت کے ساتھ میں نے استثنائیہ کہہ دیا لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، فرمایا کہ کسی معاملے میں، مومن کے کسی معاملے میں یہ کسی رشتہ داری کا، کا، اور ہمارے ہاں بھی آپ کو اگر آپ غور کریں، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جو بڑی قوم ہوتی ہے اس میں پھر چھوٹی چھوٹی قومیں ہوتی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں ال، کہ مثلا راجپوت ہے تو راجپوتوں میں اس کی ال کیا ہے، اگر ڈوگر ہے تو ڈوگروں میں اس کی ال کیا ہے، اگر میواتی ہے تو اس میں ال کیا ہے، اگر جاٹ ہے تو ال کیا ہے، ال چھوٹی قوم کو، تو ال یہ عربی کا ال ہے، رشتہ داری ہے، ولا ذمہ، اور فرمایا نہ کسی معاہدے کا پاس کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حدیں توڑنے والے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، فرمایا لہذا اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم احکام کی تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو جاننا چاہیں، ہم احکام کی تفصیل ان کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے جو معاندانہ رویہ ہے اللہ رب العالمین اس کی مذمت فرما رہے ہیں، اور بھرپور رب اس کی شناعت اور قباحت بیان کرتے ہیں، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی گستاخی سن کی، صحابہ سے بغض رکھنے والے کے بغض کو سن کر بندہ کہے کہ میں تو بس برداشت ہی کر گیا، تو یہ شاید اس کی غیرت پہ ایک سوال آئے گا۔ اور یہ بھی بات پکی ہے کہ صحابہ کرام سے معاندانہ رویہ رکھنے والا کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا کیا فرمایا، لا یرقبون فی مؤمن، تو مومن صحابہ ہے، بغض رکھنے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کا معیار، مومن ہونے کا جو اللہ رب العالمین کے ہاں معیار ہے وہ صحابہ کرام اللہ تعالی علی مجاہدہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اپنا عہد دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی، اپنی قسمیں توڑ ڈالی اس بعد اس کے کہ انہوں نے اپنا عہد دے دیا تھا،
वतानु फी दीनकुम, और तुम्हारे दीन को ताने दिए हों, तो फकातिलु अइम्मतल कुफ्र, तो मेरे महबूब ऐसे कुफ्र के सरदारों से जंग करो, इसलिए से कि इन्नहुम ला ईमान लहुम लअल्लहुम यंतहून, कि कोई मुआहदा या कोई कसम उनके लिए नहीं है। लअल्लहुम यंतहून, ऐसे लोगों की कसम की कोई हकीकत नहीं है, और इस नीयत से आप जंग करें कि वो बाज आ जाएं इससे। ठीक है जी। 13 और 15 को देखिए, आयत नंबर, अला तुकातिलून कौमन नकसू ईमानहुम, अल्लाह फरमा रहे हैं क्या तुम उन लोगों से जंग नहीं करोगे, ऐसी कौम से, नकसू ईमानम, जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ डाला, वहम्मू, और इरादा किया, बेखराज रसूल, उन्होंने रसूल को वतन से निकालने का, वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, और वही हैं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छेड़छाड़ में पहल की है। बदऊकुम, आगाज उन्होंने किया तुम्हारे एतबार से, अव्वल मर्रा, पहली बार छेड़छाड़ जो की है वो शुरू उन्होंने की है। अतख्शौनम, क्या तुम उनसे डरते हो, अल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ, अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। कातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, और फरमाया कातिलूहुम, तुम उनसे किताल करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सजा दिलवाए। युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, इससे पता चला अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये हाथ बड़े महबूब हैं, और खुदा इनको अपना आला कार बनाता है, और इनसे जो चाहता है काम लेता है अपने दीन की सरबुलंदी के लिए। वयुख्जिम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हारे हाथों से अल्लाह उनको सजा दिलवाए और तुमसे उन्हें रुसवा कराए। युख्जिहिम वयंसुरकुम, और उनके खिलाफ अल्लाह, वयंसुरकुम अलैहिम, तुम्हारी मदद करे उनके खिलाफ, वयशफि सुदूर कौम मुमिनीन, और अल्लाह ठंडा कर दे मोमिनों के दिलों को, इसलिए कि इन्होंने सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी, तो अब अल्लाह भी मोमिनों के दिल ठंडे करना चाहता है। ठीक है जी। वयुज़िब गैज़ क़ुलूबिहिम, और फरमा रहे हैं कि उनके दिल की कुड़न रब दूर करेगा, इनको जो तकलीफ थी वो दूर हो जाएगी। हाँ, मगर ये वयतूबुल्लाहु अला मन यशा, और अल्लाह तौबा कबूल करेगा जिसकी चाहेगा। वल्लाहु अलीमुन हकीम, वो इल्म वाला भी है, हिकमत वाला भी है, किसके बारे में क्या करना है, इल्म वाला है। देखें, अल्लाह जब कहता है मैं इल्म वाला हूं, तो अल्लाह ने जो सहाबा दिए वो हुजूर को चुन कर दिए, और उनके आइंदा हालात का भी अल्लाह को इल्म था या नहीं, अल्लाह को आइंदा सारे हालात का इल्म था। अगर कोई बदबख्त ये कहे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में उनके हाथों मजबूर रहे, और कभी किसी से कलम कागज मांगा तो कागज कलम न दिया, ठीक है जी, और कभी किसी को जंग के लिए कहा तो वो जंग के लिए न गए, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो एतराज आएगा आएगा, वो तो बाद की बात है, पहले ये अल्लाह पर एतराज आता है जो ये कहता है कि अल्लाह अलीम है, तो अल्लाह का इल्म क्या इस बात का इहाता नहीं रखता था कि ये बाद में क्या करेंगे, अल्लाह ने चुन कर दिए हैं, याद रखें। अच्छा जी, यहाँ मैंने आपको बता दिया वही बनी बकर और बनी खुज़ा वाला मामला है, और उसमें कुरैश ने चूंकि मुआहदे की पासदारी नहीं की, तो अल्लाह ने फतेह मक्का के लिए ये आयत मुकदमे के तौर पे पेश कर दी। आगे देखिए, आयत नंबर 16, फरमाया अम हसिबतुम अन तुतरकू, फरमाया क्या तुमने ये गुमान रखा है कि तुम छोड़ दिए जाओगे, तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा। वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि अभी तो अल्लाह ने ये देखा ही नहीं है कि अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, के तुम में से कौन लोग जिहाद करते हैं, वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीना वलीजा, और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी और को खुसूसी राजदार नहीं बनाते। ये कैसे पता चलेगा, ये तो जिहाद से पता चलता है ना। ये तो जब अपनी जान हथेली पे रख के इंसान की आखिरी मता ये जान है, जान, तो इससे ऊपर दर्जा है ईमान का। जब जान दे रहा हो बंदा, तो आप उसके अब माल या उसकी औलाद या
اس کے آپ دیگر جو مفادات ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی شک نہیں کر سکتے کہ یہ تو پتنی پیسے کے لیے لڑ رہا ہے، دولت کے لیے لڑ رہا ہے۔ بھائی ساری چیزیں جان پہ قربان ہوتی ہیں، اور جان ایمان پہ قربان ہوتی ہے۔ جان کے بعد اگلا سٹیپ بس ایک ہی ہے، وہ ایمان کا ہے۔ جو جان دینے پہ آ گیا، مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کی نظر میں قدر و قیمت والا ہے۔ بات سمجھیں، جہاد کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اللہ آزما لے کھوٹے کھرے کو، پہچان کر لے، اور یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے غالباً چوتھے پارے میں۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، رازدار کو کہتے ہیں، ولیج یلج، رازدار۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور فرمایا تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جہاد کی حکمتیں بھی بیان کر دی۔ آگے آیت نمبر 17 اور 18 ہے، فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، فرمایا مشرکین اس بات کے اہل نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ وہ اپنے آپ کو کعبے کا متولی کہتے تھے، تو اللہ نے اس بات کی بھی حقیقت کھول دی کہ وہ ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں، خود گواہ ہیں اپنے کفر پہ۔ اولئک حبطت اعمالهم، ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں۔ وفی النار، اور وفی النار ہم خالدون، اور وہ دوزخ ہی میں ہمیشہ ان کو رہنا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اور اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں نا، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے ان قریب، یا یقین کے معنی میں ہوگا، عصا کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو پھر وہ بات یقینی ہوتی ہے کہ توقع ہے، یعنی یقینی بات ہے کہ اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ وہی صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ حضرت عباس جب گرفتار ہو کر آئے نا جنگ بدر میں، تو مسلمانوں نے ان کو کفر اختیار کرنے اور قرابت منقطع کرنے کی شرم دلائی کہ آپ حضور کے چچا، اور پھر آپ نے کفر اختیار کر رکھا۔ حضرت علی نے ان سے سخت کلامی کی، تو اس کے جواب میں حضرت ابن عباس نے کہا تم ہماری برائیوں کا تذکرہ کرتے ہو، اچھائیوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی نے تعجب سے کہا کون سی اچھائی ہے تم لوگوں میں؟ حضرت عباس نے جواب دیا کہ ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، کعبہ کی دربانی کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے حضرت عباس کے اس حال میں کلام پہ رد کے طور پہ یہ آیت نازل کی ہے۔ بے شک بعد میں یہ بدر کے بہت بعد نازل ہو، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کسی نے کس موقع پر کیا کہہ رکھا ہے، اللہ تو باتوں کو جانتے ہیں۔ 19 تا 22 دیکھیے آیت نمبر، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، فرمایا کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے؟ کمن آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نا انصاف قوم کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ الذین لا وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کی اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، بہت بڑا رتبہ ہے اللہ کے نزدیک ان کا، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہا یبشرهم ربهم برحمت منہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی خوشخبری دیتا ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، اور اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے، دو چیزیں، رحمت کی، رضوان کی، اور پھر آگے کیا، وجنات لہم، اور جنات کی، باغات کی، ان میں کیا ہوگا، فیہا نعیم مقیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، نعیم نعمتیں، اور مقیم دائمی ہے۔ اور آگے فرمایا ابدا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ عنده اجر عظیم، فرمایا یقیناً اللہ ہی ہے،
اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے. ان اللہ، پھر آگے عندہ کی ضمیر اللہ کی طرف، اجر عظیم. تو یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فضیلت بتا دی کہ کعبہ کا متولی بھی ہو اگر دشمن صحابہ ہو. غور کریں اس بات پہ، کعبہ کا متولی بھی ہو، حاجیوں کو پانی پلاتا ہو، مسجد حرام کی تعمیر کرتا ہو، بغض صحابہ اس کے دل میں ہے، اللہ فرماتے ہیں تم اس کو کیسے برابر قرار دیتے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر میں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ کعبہ کی فضیلت بھی ہے، اللہ کے نزدیک سارے شاعر کی فضیلت ہے، لیکن اللہ کو اپنی اس محبوب جماعت سے اتنا پیار ہے کہ کسی زمین یا کسی شاعر پہ وقتی طور پہ کوئی صحابہ کا گستاخ قابض ہو بھی جائے تو اللہ اس کو ان کے برابر قرار نہیں دیتا ہے. یاد رکھیں اللہ کو یہ جماعت صحابہ اتنی پیاری ہے، کیونکہ اللہ نے لفظ ہی ایسے کہے نا کہ انما یعمر اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. یہ پوری 19 تا 23 یہ ساری آیات الصحابہ ہیں، صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے اللہ. سبحان اللہ. آیت نمبر 23 اور 24 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. فرمایا اے ایمان والو، تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو نہ پکڑو ان کو. ٹھیک ہے جی. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر تو پھر تم بھی اپنے ان بھائیوں یا اپنے آبا اور اپنے بھائیوں کو اختیار نہ کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، یا ترک موالات کا حکم ہے. یاد رکھیں فرمایا جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے، متولی بنائیں گے یا ان سے تولا محبت رکھیں گے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا کہ وہ ظالم ہوں گے. تو اس کے مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسی ہستیاں ہیں کہ بیٹا میدان جنگ میں بدر میں مقابلے میں آ رہا ہے اور باپ ابو قحافہ بہت بعد میں اسلام لا رہے ہیں. تو فرمایا ایمان والوں کو اللہ نے یہ کہا اور ایمان والوں نے کر دکھایا ہے. کل ان کا نہ آباؤکم، 8 محبتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں گنوائی ہیں. پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ آبا ابناؤکم اور تمہارے ابنا یعنی بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، اموال اقترفتموہا اور وہ مال اقترفتموہا جو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، کاروبار کے کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ ہے کہ جو کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، یہ کوئی چیز جو ہے وہ خریدیں ہم مہنگی اور پھر آگے مارکیٹ اس کی سستی ہو جائے تو پھر وہ نقصان پڑ جاتا ہے، نفع تو نہیں آتا نا. اس کو کساد بازاری کہتے ہیں. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور فرمایا وہ رہائشی مکان ترضونها جو تمہیں پسند ہیں. تو فرمایا یہ جو ہے نا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور کیجئے تمہیں اگر اللہ اور بس تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا ہے. تو صحابہ کرام نے یہ دنیا کی 8 جو بڑی محبتیں ہیں یہ قربان کی ہیں تو اللہ رب العالمین نے انہیں ترقی در ترقی دی ہے، فتوحات عطا کی ہیں. اور جو ہے یہ ظاہر ہے کہ مدنی صورت ہے، مدنی آیات ہیں، اور اللہ رب العالمین فتح مکہ سے پہلے کی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب انہیں فتح عطا کی تو وہ یہ ساری باتیں ماننے والے تھے، انہوں نے یہ ساری باتیں مان کر دکھائی ہیں. ترک موالات اللہ کے لیے کر کے دکھایا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، مولانا ابوالکلام آزاد
کہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، فرمایا کہ محبت ایمانی کی اس آزمائش میں صحابہ جس طرح پورے اترے، اس کی شہادت تاریخ نے محفوظ کر لی اور محتاج بیان نہیں، بلا شائبہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے کسی انسان کے ساتھ اپنے سارے دل اور اپنی ساری روح سے ایسا عشق نہیں کیا ہوگا جیسا صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول سے راہ حق میں عشق کیا ہے۔ انہوں نے اس محبت کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا جو انسان کر سکتا ہے، اور پھر اسی کی راہ سے پایا جو انسانوں کی جماعت پا سکتی ہے، اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ آیت نمبر 25 اور 25 تا 27 دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں، غزوہ حنین کی بات ہے، آپ اس بات کو جان لیں کہ فتح مکہ رمضان المبارک میں ہوا ہے، اور شوال کے شروع میں آغاز میں یہ حنین کا مارکہ ہوا ہے، تقریباً اس میں 20 ایک دن کا فاصلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، فرمایا حقیقت یہ اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی، ویوم حنین، اور خاص طور پہ حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا، تم تعجب میں پڑ گئے، عجب میں پڑ گئے، خود پسندی، کیونکہ 10,000 وہ لوگ تھے جو مکہ فتح کرنے گئے تھے، اور باقی 2,000 مکہ سے جو 9 مسلم تھے وہ بھی ساتھ چل پڑے حنین کے لیے۔ حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلوں نے مسلمانوں کے لیے یہ مارکہ کھڑا کیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو جانا پڑا۔ 10,000 فتح مکہ میں جو مہاجرین اور انصار آپ کے ساتھ تھے، اور 2,000 یہاں کے لوگ بھی شامل ہوئے، تو اب اتنی تعداد تھی۔ وضا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہوا کیا، تمہیں جو ہے نا عجب آیا تو فلم تغنی عنکم شیئا، کثرت تعداد تمہارے کام نہ آئی، وقتی طور پہ مسلمانوں کو آغاز میں ابتدا میں شکست ہوئی، بعد میں اللہ نے فتح عطا کی، آپ اس کو تفصیل سے سیرت کی کتابوں میں پڑھیں۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور ثم ولیتم مدبرین، اور فرمایا پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی کہ جو حنین سے پیٹھ پھیرنے کو تو بیان کرے اور اگلی آیت کو نہ بیان کرے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ تسکین نازل کی، سکینہ نازل کی اپنے رسول پر، اور وہی سکینہ ایک ہی ذکر کی نا، تو جو اپنے رسول پر نازل کی وہ مومنین پر بھی نازل کی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمایا جن لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا تھا نا، اللہ نے ان کو سزا دی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، فرمایا اور پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے اس معاملے کے بعد، کس کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کافروں کی تعداد 24,000 بھی روایات میں آئی ہے، 28,000 بھی آئی ہے، اور مسلمانوں کی 10,000 ہے۔ اس واقعے کے تفصیلی حالات آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں۔ میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا ہے کہ فتح مکہ کے جو حضرات تھے، 10,000 مدینہ طیبہ سے گئے ہوئے، وہ سارے اس میں شریک تھے، اور 2,000 یہاں کے 9 مسلم بھی تھے۔ یہ حضرات اس طرح جو ہے پہنچے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ نے مقابلہ نہیں کیا، لیکن جو قبیلے تھے قریب، حوازن اور ثقیف، وہ مقابلہ پر آئے۔ عام عربوں میں اسلام کے لیے رکاوٹ قریش مکہ کی رکاوٹ تھی، فتح مکہ اور فتح حنین نے یہ سب سے بڑی رکاوٹ بھی درہم برہم کر ڈالی، ٹھیک ہے نا جی۔ فتح مکہ، مکہ اور حنین اگر فتح ہو جاتا تو پھر عرب میں حالات سارے مسلمانوں کے حوالے سے موزوں ہو جاتے۔ تو مکہ فتح ہو گیا، حوازن اور ثقیف والے یہ بڑے مضبوط قبیلے تھے، اور انہوں نے جب ٹکرانے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے غزوہ حنین کے لیے بھیجا ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب
हुनैन और कुछ ताइफ के लोग भी शामिल थे, तो ग़ज़वे ताइफ अगर आए या हुनैन आए तो ये बिल्कुल करीब करीब हैं। इसी मौका की वो मशहूर रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का से नए नए आए थे ना 2000, उनकी तालीफ के लिए, तालीफ कल्ब के लिए, जिनको हुजूर ने फतेह मक्का के मौका पर कहा था ना व अंतुम तुलक़ा, कि तुम आज़ाद किए गए हो, मतलब ये कि तुम्हारे कत्ल पे हमें इख्तियार दिया गया था लेकिन हमने किया नहीं है, मुसलमान हो गए हो, बस छोड़ दिया गए हो। इनकी मुअल्लफ़तुल क़ुलूब इनको कहते हैं, तालीफ कल्ब के लिए हुजूर ने ग़ज़वे हुनैन का जितना माल गनीमत था, वो तक़सीम कर दिया मुअल्लफ़तुल क़ुलूब में। अब जो नौजवान थे अंसार के साथ आए हुए, तो जज़्बाती खून होता है, उन्होंने गुफ्तगू शुरू की आपस में कि जंगें हम कर रहे हैं, कब से हम लड़ रहे हैं, अब मक्का फ़तह होता गया तो कहीं हमारे हवाले से रुख तो नहीं बदल गया। ये क्या हो रहा है कि हमें माल गनीमत में से कुछ ना दिया गया, और ज़ाहिर है ये ख़्याल आना भी चाहिए, और आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ौरन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, और ये रिवायत बुखारी शरीफ में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठा किया अंसार को और अजीब खिताब किया। फरमाया, जिनके मुकद्दर में घोड़े थे वो घोड़े ले जा चुके, बकरियां थी वो ले जा चुके, दुनिया का सामान असबाब जो कुछ भी था वो ले जा चुके। ठीक है, अब मैं रह गया। तो फरमाया, वो दुनिया का सामान ले जा चुके अंसार, तुम क्यों परेशान होते हो, मैं मोहम्मद खुद तुम्हारे हिस्से में आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, कैसा अजीब खिताब किया। तो अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह, बस आप जिसके हिस्से में आ गए उसे सब कुछ मिल गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें कि फिर मदीना तैयबा गए तो फिर आपने मदीना को नहीं छोड़ा है। मक्का आए हैं, जरूर आए हैं, लेकिन आपने अपना मस्कन फिर मदीना ही बनाया है। तो आपकी जात लजपाल है, आपने लाज को निभाया है और मदीना वालों के साथ वफा, उनकी वफा से बढ़कर करके दिखाई है। देखिए जी, आयत नंबर 28 और 29, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा। अच्छा, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मक्का पे होल्ड दे दिया, फतह हो गई, तो अल्लाह ने फरमाया कि आइंदा मुशरिकीन के दाखिले पे पाबंदी है, और उस वक्त से लेके अब तक मुशरिकीन मुर्तदीन के दाखिले पर हुदूद हरम में पाबंदी है। मक्कतुल मुकर्रमा से पहले अगर जद्दा से किसी काफिर ने, किसी मुर्तद ने जाना है रियाज, तो मक्का चूंकि रास्ते में आता है तो उनके लिए फिर हरम से पहले एक बाईपास बनाया गया है, वो उस बाईपास से गुजर के रियाज चले जाएंगे। हरम में सिर्फ मुसलमान जाएगा। सुभान अल्लाह, उस दिन जब आप हुदूद हरम में दाखिल हो रहे होते हैं तो इस्लाम की कदर और अहमियत मालूम होती है। जब बोर्ड पढ़ते हैं कि यहाँ दाखिला गैर मुस्लिम का मन्ना है, वो इस बाईपास से यूं गुजर जाए, तो थोड़ा सा जन्नत का वो मंजर सामने आ जाता है कि कैसे जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे और जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान बचा बचा कर कब्र तक ले जाने की तौफीक बख्शे। जिंदगी में कुछ पता नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मन कान मुस्तन्नन फलियस्तन्न बिमन कद मात। अगर किसी की पैरवी करनी है तो उसकी कर जो कामयाब होकर दुनिया से जा चुका है। फ़इन्नल हय्य ला तुमन वालिल फितना, फरमाया जो जिंदा है ये फितने से भी बचा हुआ नहीं है, हो सकता है किस वक्त फितने में मुब्तला हो जाए। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। देखिए जी, आगे फरमाए, अच्छा, अब जब मुशरिकीन के दाखिले पे पाबंदी लग गई तो जाहिर है कि सहाबा के दिलों में ये ख्याल आया कि माईशत मक्कतुल मुकर्रमा की कमजोर हो जाएगी, ये जो लोग कम आएंगे तो उसमें क्या होगा। तो अल्लाह उस बात की तरफ फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिक लोग तो सरापे नापाकी है, बिल्कुल नापाकी है, यानी खुद नापाकी है। एक है नापाकी कपड़े को लग जाए, तो आप कपड़े को धोएं तो कपड़ा पाक हो जाता है, नापाकी दूर हो जाती है। और खुद अगर नापाकी कोई लेकर, मिसाल के तौर पे लीद है, कोई गोबर है, आप उसको टूटी के नीचे रखें और कहें कि मैं इसको साफ करता हूं, तो वो सरापे नापाकी है, वो खुद उसकी जात नापाकी है, तो वो कैसे पाक होगी। मुशरिक की यही मिसाल है। गुनाहगार मुसलमान की मिसाल ऐसी है कि उस पे जैसे कि गंदगी लगी हो, धोने से साफ हो जाएगी, और मुशरिक खुद गंदगी है, इसका इलाज जहन्नुम भी नहीं है, इसीलिए इसने हमेशा उसमें जलना है। और गुनाहगार मुसलमान ने जाना है अपने गुनाह वहां धुलवा कर जन्नत के मुताबिक पाक साफ होके फिर बिल आखिर जन्नत में आना है।
فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا، فرمایا لہذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں. یقربو فلا یقربو. آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اور مسلمانوں اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہوا، ان خفتم عائلہ، مفلسی کا، عیالداری کا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ انشاء، تو فرمایا تمہیں اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا مشرکین سے. ہائے ہائے ہائے. اور فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو، یعنی انشاءاللہ تم نے کہنا ہے. ایسے موقعوں پہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے کرنا تو تھا، انشاء کیوں کہا؟ تو اس کا معنی ہے کہ انشاءاللہ تم نے کہنا ہے، اپنی کسی ذاتی خوبی پہ نہیں اترانا. ان اللہ علیم حکیم. اور فرمایا بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے. قاتل الذین لا یؤمنون، فرمایا کہ تم قتال کرو کن سے؟ کہ الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخرت پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے. ولا یدینون دین الحق من الذین، یہاں اہل کتاب مراد ہیں. تو فرمایا نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں جو اہل کتاب میں سے ایسا کریں. حتی یؤتوا الجزیہ، فرمایا ان سے جنگ کرو، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا نہ کریں. ٹھیک ہے جی. این یدن وہم صاغرون، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، تمہارا محکوم سمجھیں، جزیہ ادا کریں. تو اس صورت میں تم ان سے قتال نہ کرو، یعنی ذمی بن جائیں. اور اگر حربی رہیں تو پھر تم نے ان سے قتال کرنا ہے. اللہ کو صحابہ کی معیشت کا بھی خیال ہے. اور پھر شام و روم کی فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہے، جس سے مال غنیمت اور جزیہ بہت بڑی مقدار میں آیا اور اللہ پاک نے غنی کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں سے یہود و نصارہ کے ساتھ قتال کا حکم بھی دیا گیا ہے، کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے پھر حضرت عمر فاروق اور ان سے پہلے حضرت صدیق اکبر کے دور میں مارکے شروع ہوئے روم کے ساتھ، اور پھر اسی طرح روم میں سارے عیسائی تھے اور پھر یہودیوں کو نکالا. تو یہ اہل کتاب جو یہودیوں یا عیسائیوں، اگر یہ ذمی بن کر نہیں رہتے تو ان کے بارے میں قتال کا اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا ہے. اور وہ یہ آیت کریمہ ہے جو پیچھے گزر چکی، آیت نمبر 29. آگے دیکھیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، آیت نمبر 32 اور 33. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، بڑی اہم بات ہے، غور سے اب سنیے گا. یہ لوگ چاہتے ہیں، فرمایا کہ ان یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، افواہ کے ساتھ. افواہ مراد وہ جو صحابہ کے بارے میں بک بک کرتے تھے، وہ بھی ہو سکتی ہے، اور اپنی پھونکوں کے ذریعے بجھا دیں، یہ بھی ہو سکتی ہے. پھونک بھی منہ سے نکلتی ہے، بک بک بھی منہ. بھائی مائک کیمرے بند رکھیں، مائک کیمرے بند رکھیں. جی. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ نامنظور کرتا ہے اس بات کو، اللہ انکار کرتا ہے اس بات کا، مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. الا ان یتم نورہ، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے. ولو کرے الکافرون، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے. اللہ نے ان لفظوں میں اٹل اپنا فیصلہ سنا دیا. سبحان اللہ. اگلی آیت دیکھیے، فرمایا وہ اللہ ہی تو ہے، وہ الذی ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، بالہدا ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ. آگے وجہ بتا دی، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر یا تمام دوسرے ادیان پر اللہ غالب کر دے. اللہ نے اپنے آخری نبی کو وہ نبوت دی، وہ دین دیا. ولو کرہ المشرکون، مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو، کافروں کو کتنے ہی ناپسند ہو، مشرکوں کو کتنے ہی ناپسند ہو، اللہ نے اپنے ان دو آیات میں فیصلے سنا دیے
کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ نے اپنی وحدانیت بھی بتا دی اور حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بھی اٹل فیصلہ کر دیا ہے۔ غور کیجئے، میں اس آیت پہ تھوڑی سی بات کو کھول کر پھر سبق کو مکمل کرتا ہوں۔ دیکھیے گا جی، یہ جو آیت اظہار دین، اس کا نام کیا ہے؟ اس پر بھی مارکا لگتا ہے، کفر سے، ہمارا باطل سے، رفس سے مارکا اس آیت پہ لگتا ہے۔ اس آیت کا نام آیت اظہار دین ہے۔ یہ 3 مقامات پہ قرآن مجید میں آئی ہے۔ ایک یہ مقام ہے سورۃ التوبہ، ایک سورہ صف میں ہے، اور ایک سورۃ الفتح میں ہے۔ سورہ فتح میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ، اور سورہ صف میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو یہ 3 مقامات ہیں، اس کا نام ہے آیت اظہار دین۔ یاد رکھیں، بڑا واضح سا ترجمہ ہے، اللہ رب العالمین نے آپ پہ دین کو مکمل کیا ہے اور اس کو غلبہ دینا ہے۔ اب غلبہ 2 طرح سے ہے، غور کرنا ذرا میری بات پہ۔ غلبہ 2 طرح سے ہے، ایک غلبہ ہے دلیل کے ساتھ، اور ایک غلبہ ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے جی، تیغ و سنان، تلوار، میدان مارکا، مقابلہ، اس میں غلبہ ہے۔ دین اسلام کو جب یہاں پر اللہ نے خاص غلبہ نہیں فرمایا، غور کیجئے میری ان معروضات پہ، خاص غلبہ نہیں فرمایا تو پھر ہر طرح کا غلبہ مراد ہے، ہر طرح کا غلبہ مراد ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے تو بے جان نہیں ہوگا کہ جو تیغ و سنا والا غلبہ ہے، تیر و تفنگ والا غلبہ ہے، مقابلے اور مقاتلے کے اعتبار سے جو غلبہ ہے، وہ مراد ہونا زیادہ یہاں پہ مناسب ہے۔ اس لیے کہ دلیل کے اعتبار اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے دلائل کی کون سی کمی چھوڑی ہے؟ پہلے روز سے دلائل کے اعتبار سے اسلام کو غلبہ تھا، آج بھی دلائل کے اعتبار سے ہے، قیامت تک رہے گا۔ لیکن یہ جو عروج و زوال آتے رہے، وہ کس اعتبار سے آتے رہے؟ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو سیاسی اعتبار سے، کہ کبھی سیاسی طور پہ غلبہ رہا، کبھی سیاسی طور پہ غلبہ نہ رہا۔ یہاں غلبے سے مراد سیاسی غلبہ ہے، ڈنڈا، قوت، طاقت، حکومت، یہاں وہ غلبہ مراد ہے۔ دلائل کا غلبہ اسلام کو حاصل ہے، رہے گا، تھا۔ یہاں غلبہ، بلکہ اور آسان کرتے ہو کہتا ہوں کہ حضرت عمر کو حضور نے اللہ سے کس لیے مانگا تھا؟ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کی عزت، سر بلندی کے لیے، قوت کے لیے۔ تو ہمارے حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں اطال اللہ بقاہ، فرمایا کہ حضرت عمر کو اللہ سے حضور نے دین کے سیاسی غلبے کے لیے مانگا ہے، اس لیے کہ دلیل کا غلبہ تو اسلام کو پہلے دن سے تھا اور یہ آخری وقت تک رہے گا۔ دلیل کے غلبے کی بات نہیں ہے، سیاسی غلبے کے لیے مانگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے، قبول کرنے سے، پھر اسلام کو جو قوت اور شوکت ملی ہے، اس کا اپنے تو اپنے غیر بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ حضرت عمر کا مانگنا سیاسی غلبے کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غلبہ مراد ہے اظہار دین، میں نے عرض کیا جیسے غلبہ مراد ہے، تو جب خاص نہیں کیا تو ہر طرح کا غلبہ مراد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دلائل کا غلبہ تھا، ہے اور رہے گا۔ وہ تو جب اللہ نے حضور کو اعلان نبوت کا کہا تو دلائل فراہم کرنا شروع کر دیے، دلائل ساتھ ساتھ موجود تھے۔ غلبہ فتح مکہ کے موقع پر اور آیات کے سیاق و سباق کو بھی آپ اگر دیکھیں، تینوں جگہ پہ آپ وہاں دیکھیں، سورہ صف میں، آپ سورۃ الفتح میں دیکھیں، یا سورۃ التوبہ میں دیکھیں۔ سورۃ التوبہ میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل جہاد کے احکام اور فتح مکہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو فتح مکہ کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کون سا غلبہ اسلام کو ملا ہے؟ سیاسی غلبہ ملا ہے۔ سورہ صف میں
اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، وہاں بھی پہلے قتال کا تذکرہ ہے آپ اگر دیکھیں تو، اور سورہ فتح میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو خواب دیکھا ہے میرے محبوب وہ سچا ہے، تمہیں ضرور لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ عاملین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تو تینوں مقامات پہ اس آیت کا سیاق و سباق کیا ہے کہ اظہار دین سے مراد سیاسی غلبہ ہے، جو اس سے پہلے حاصل نہ تھا وہ حاصل ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے دینوں پہ دین اسلام غالب آ جائے تو یہ کب ہوا؟ یہود، نصارہ، مجوس، اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھی، کیسر تھا یا کسرا تھا، ان کو فتح کر لیا تو باقی سارے ان کے ماتحت تھے۔ عرب میں کچھ جو ہے وہ بت پرست تھے، کچھ مشرک تھے، باقی جتنے تھے یا یہود یا عیسائی یا مجوسی تھے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ فتوحات کامل درجے کی کب ہوئی اور ان سب کو گھٹنے کب ان ٹیکنے پہ مجبور کیا گیا، اور ناکوں چنے کب چبوائے گئے، اور ان کی ناک سے لکیریں کب نکلوائی گئی، اور ان پہ غلبہ کب حاصل کیا گیا کہ ان کے تاج مسجد نبوی میں لائے گئے اور ان کے تخت اچھالے گئے اور ان کے ایسے ان کے تاج قدموں کے نیچے روندے گئے۔ یہ کب ہوا؟ تو یہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے۔ اب رافضی کیا کہتے ہیں؟ رافضی اس سے بچنے کے لیے کہ خلفائے راشدین کی عظمت پہ یہ بات نہ جائے، وہ کہتے ہیں حضور کے دور میں ہو گیا تھا یہ سارا کچھ۔ اچھا جی کیسے ہوا؟ کہتے ہیں نجران کے لوگ جو مباہلہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا تھا نا۔ اچھا جی، کہتے ہیں قبول کر لیا تھا، اور یہود بھی ماتحت ہو گئے تھے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی جنگیں ہوئی۔ اچھا جی، ہم نے کہا اب مجھے یہ بتائیں کہ نجران کے عیسائیوں نے اگر جو ہے وہ جزیہ دینا قبول کر لیا تھا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی الدین کلی لیظہرہ علی الدین کلی، تو صرف عیسائی اور وہ بھی نجران کے اور باقی عیسائی غالب نہ ہیں، یہ تو کوئی غلبہ نہ ہوا؟ ہائے ہائے۔ اچھا، یعنی خلفائے راشدین کی عظمت کو بات نہ جائے، کیونکہ تکلیف ہے نا، خود یہودیوں اور مجوسیوں اور عیسائیوں کی نسل سے ایک تکون آگے یہ چل کے آئی ہے، اس لیے انہیں صحابہ کی اور خلفائے راشدین کی فتوحات تو برداشت نہیں ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں خیبر جب فتح ہوا تو یہودیوں پر بھی غلبہ ہو گیا، نجران کے عیسائیوں نے جزیہ دینا شروع کیا، تو یہ باتیں حضور کے دور میں ہو گئی، اور کبھی کہتے ہیں کہ امام مہدی کے دور میں پوری ہوں گی۔ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوا، شروعات ہو گئی، ٹھیک ہے جی، لیکن ساتھ ساتھ بدبختو تم یہ کہتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے مغلوب تھے، اپنے ہی جماعت کے لوگوں میں سے بعض حضرات کے ہاتھوں اتنے مغلوب تھے کہ علی کی خلافت کا بھی وہ واضح لفظوں میں اعلان نہ کر سکے، گول مول لفظوں میں اعلان کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر یا مسجد نبوی میں یا کسی جمعے کے موقع پر اعلان علی کی خلافت کا جو منصوص تھی اور خلافت بلا فصل تھی اس کا اعلان نہ کر سکے، تو پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کہ اظہار دین ہو گیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوا، اشارے حضور کے ہی ہے، بے شک خلفائے راشدین کے دور کی بھی فتوحات ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے روحانی توجہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، روحانی برکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور انہی روحانی برکات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے عجیب لکھا کہ خلفائے راشدین کا کام سنت کیوں ہے؟ فرمایا حضور اپنے دور میں کریں تو وہ ایسا ہے کہ جیسا کوئی بڑا خط لکھے اور نیچے دستخط بھی اپنے کرے، اور خلفائے راشدین کے دور کا کام سنت کس لیے کہ خط تو کوئی چھوٹا لکھے اور دستخط نیچے بڑا کر دے۔ فرمایا حضور کا کام سنت اس لیے کہ لکھا بھی آپ نے، دستخط بھی آپ نے کیے، خلفائے راشدین کا کام سنت اس لیے اور ان کی فتوحات حضور کی فتوحات کا تتمہ ہے اس لیے
کہ لکھا انہوں نے ہے دستخط نیچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بھائی ہمارا نظریہ تو یہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے حضور کو کیا کہا؟ اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک. اس کا معنی کیا ہے؟ جو وعدے حق تعالیٰ نے فرمائے وہ سب آپ کے سامنے پورے نہیں ہوں گے. اما نرینک بعض الذی نعدہم، جو وعدے ہم نے کیے ہیں، نرینک بعض الذی، بعض ہم نے آپ کو دکھا دیے ہیں، اور بعض وعدے آپ کو دکھلائے جائیں گے، اور بعض آپ کی وفات کے بعد پورے ہوں گے. او نتوفینک فالینا مرجعہم. تو اللہ جب فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مصداق خلفائے راشدین ہیں. اچھا، جب ہم نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پوری طرح اظہار دین اس کو نہیں کہا جا سکتا. حضور نے بہت ساری ایسی باتوں کے اشارے دے دیے کہ آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى للجزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا. تو یہ کس کو کہا؟ اپنے صحابہ کو کہا، اپنی جماعت کو کہا. اچھا، حضرت علی کے دور میں بھی ایسا نہ ہو سکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا نہ ہو سکا. ہم کہتے ہیں اگر ہوتا تو تم کہتے ہو متع جیسی عبادت پہ حضرت عمر نے پابندی لگائی اور 20 تراویح عمر کی بدعت ہے، تو حضرت علی کم از کم ان چیزوں کو ختم کر دیتے. حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں بھی یہ بات ان کے نزدیک کہہ رہا ہوں، ہمارے نزدیک تو خلفائے راشدین اس کا مصداق ہے. حضرت سیدنا مہدی کے دور میں اس لیے یہ بات نہیں صادق آتی کہ جب کسی فعل کا کوئی مقصد بیان کیا جائے تو یقیناً اس مقصد کو اس فعل کے بعد علل اتصال پایا جانا چاہیے. مثلا کوئی طبیب کہتا ہے کہ فلاں دوا اس لیے دی ہے کہ پیٹ سے مواد فاسدہ نکل جائے، تو یقیناً دوا پینے کے بعد اسہال شروع ہو جانا چاہیے نا، پیٹ صاف ہو جانا شروع ہو جائے. اچھا چلو 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد صحیح، دوائی آپ لیں 1 ہفتہ پہلے اور پیٹ آپ کا چلے 1 ہفتے کے بعد، تو یہ طبیب کیسا ہوا؟ اور یہ صدیوں کا فاصلہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو جماعت حضور کے سامنے موجود ہے اور جو قرآن کے عینی شاہد ہیں، حضور کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، کہ ان کو رہے اور باتیں یہ قیامت کے قریب جا کے پوری ہوں. تو ایسا نہیں ہے، ورنہ تو اللہ پہ دھوکے کا الزام آتا ہے. معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ اگر یہ بات صحابہ کے دور میں پوری نہ ہو، ہزاروں سال بعد اور صدیوں کے بعد پوری ہو، تو اللہ پر فریب دہی کا الزام آئے گا کہ جماعت کو ایسی خوشخبری سنانا کہ جو ہزاروں سال بعد کہیں جا کے پوری ہو، تو یہ فریب نہیں تو اور کیا ہے. ہم کہتے ہیں طرح طرح کی خرابیاں ہیں، اس لیے یہ بات اس کا صحیح مصداق کیا ہے اظہار دین کا کہ اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام شروع کرایا اور جو تعریف آپ کی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کی تعریف کی اور پھر اس کے مطابق آپ کو آپ کے یار دیے اور آپ کے اصحاب دیے اور آپ کے خلفاء دیے اور آپ کو ایسا منہج اور ایسا راستہ دیا اور اس کے لیے آپ کو اسباب اور حالات مہیا کی، اور یہ کام بڑھتا چلا گیا. پھر دنیا نے دیکھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ کیا ہوا؟ فارس فتح ہو گیا، یہودی سارے پسپا ہو گئے، روم آدھے سے زیادہ فتح ہو گیا، اور اسلام کا جھنڈا پوری آن بان قوت شان و شوکت سے لہرانے لگا. اور پھر دنیا کی طاقتوں کو اکٹھا ہو کر عربوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف لڑنے کا حوصلہ نہیں ہو سکا ہے. حضرت صدیق اکبر کا دور یہ دستک ہے دوسرے ادیان کے جو ممالک تھے، سلطنتیں تھیں، ان کے دروازوں پہ، اور پھر دروازے آ کے کھولے اور فتوحات کی حضرت عمر فاروق نے، اور پھر ان جو فتوحات ہوئیں ان کو آگے بڑھایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بچایا حضرت علی نے. یہ ذہن میں رکھیں، بچایا کیسے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت علی کے دور میں تو کوئی فتح نہیں ہوئی، تو پھر وہ کیسے مصداق ہوں گے آیت اظہار دین کا؟ میں نے کہا دیکھو، 3 حضرات ایک عمارت بنوا جائیں، 4 منزلہ عمارت، 4 منزلہ، تو جو چوتھے نمبر پہ آئے اس نے ظاہر ہے کہ پہلی میں پہلا، دوسری میں دوسرا، تیسری میں تیسرا، چوتھی عمارت، چوتھی بلڈنگ بن گئی، اس چوتھے نے رہنا ہے.
اب یہ آگے پانچویں نہ بنائے، لیکن حالات اتنے سخت ہوں، خطرناک ہوں کہ بالکل جڑ سے اس پوری عمارت کو گرا دینے کا فیصلہ اور منصوبہ ہو، اور دشمن کچا چبا جانے کا ارادہ رکھتے ہو، تو وہ پانچویں منزل نہ بھی بنائے، چوتھا لیکن ان چاروں کو بچا لینا یہ بھی تو کمال ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بے شک فتوحات اس کثرت سے نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی آیت اظہار دین میں شامل ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز بعد میں آگے چلیں گے۔ آیت اظہار دین پہ مارکا لگتا ہے، اور آپ نے مارکا کرنے سے گھبرانا نہیں ہے۔ سنت والجماعت کے پاس دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو مزید دیکھیں اور شوق سے جذبے کے ساتھ صحابہ کا دفاع کرنا ہے۔ یارو جب جھوٹ کہنے والے جھوٹ کی محنت کرنے سے نہیں شرماتے تو ہم حق کی محنت کرنے والے کیوں ڈر؟ مطالعہ کی کمی ہو سکتی ہے، پڑھنے کی کمی ہو سکتی ہے، باقی الحمدللہ ہمارے موقف میں کسی طرح کی کوئی لچک اور کمزوری نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے بڑی محنت سے ساری چیزیں جمع کرا دی ہیں، اب ان کو استعمال میں لانا، ان کو اپنے کام میں لانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا کر لیتے ہیں۔ باقی گروپ میں دوسری چیزیں بھیجنے کے بجائے سبق کے حوالے سے کوشش فرمائیں، دفاع صحابہ کو، ناموس صحابہ کو، اور اس طرح کے سوالات جوابات کو اپنا مشن بنائیں، نظریہ بنائیں، اور بالخصوص قرآنی شخصیات کو قرآن ہی کی زبان میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کریں۔ جی فرمائیے۔ سپارے میں کون کون سے سپارے میں کتنی آیت صحابہ کی شان میں ہیں؟ اگر یہ آپ گروپ میں شیئر کر دیں تو آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ جی وہ بھیجتے رہے ہیں، کچھ صورتوں کی رہ گئی جو پچھلے سبق آئے گروپ میں بھیجتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو رہ گئی ہیں وہ بھیج دی جائیں گی انشاءاللہ۔ بھیجتے ہیں، پہلے بھیجتے ہیں۔ سوال استاد جی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی شہر بانو سے غالباً جن کا نام تھا، تو ان کے گواہ کون تھے؟ گواہ حضرت علی تھے، حضرت علی المرتضیٰ تھے، حضرت حسن تھے، سارے صحابہ تھے، اس لیے کہ شہر بانو ایرانی شہزادی تھی نا، تو حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر کو وہ بڑی جھڑپ لے کے بول رہی تھی، جب غلام اور لونڈیاں اور مختلف اس طرح بیٹھے تھے تو حضرت عمر تقسیم کر رہے تھے، تو وہ شہزادی تھی، بڑے غصے سے جھڑپیں لے کے بول رہی تھی، تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا حوصلے سے کام لینا ہے، یہ شہزادی ہے، پتہ نہیں اس بیچاری نے کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے، ابھی شادی بھی اس کی نہیں ہوئی، تو یکدم ظاہر ہے کہ اللہ نے فتوحات دے دی اور ان کے سارے خواب درے کے درے رہ گئے اور پورے مال کے مال یہاں اٹھا کے لائے گئے۔ تو آپ اس کے بارے میں ذرا تحمل سے فیصلہ کریں، اس کی شادی کا پہلے بندوبست کریں۔ تو حضرت عمر فاروق کے قریب اس وقت نوجوانوں کا ایک خاصا حلقہ بیٹھا تھا، حضرت نے نظر دوڑائی تو فرمایا پھر شہزادی کے لیے شہزادہ ہی مناسب رہتا ہے، تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ کرا دیا۔ تو یہ سارے مجاہدین اس وقت موجود تھے، حضرت سیدنا عمر موجود تھے، حضرت عثمان موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، بہت زیادہ۔ یہ آپ پچھلے دنوں میں استاد جی کہہ رہے تھے نا، آپ فرما رہے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نسل ختم ہو گئی ہے، تو اس لحاظ سے میں یہ مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں میں نے تو نہیں کہا، شیعہ کہتے ہیں نا، یہ شیعہ، میں نے یہ کہا کہ وہ ختم کرنے کے چکروں میں ہے، حضرت حسن کی اولاد کو۔ استاد جی یہ جواب دیا جا سکتا ہے نا کہ حضرت آپ کہتے ہو کہ اگر یہ ان کی نسل ختم ہو گئی ہے تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو وہ تو خود گواہ موجود تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، کوشش جاری رکھیں بھرپور طریقے سے، اللہ رب العالمین خیر کا معاملہ۔ یہ بھی تو ہے کہ نسل جو ہے وہ عورتوں سے چلی تھی، کیونکہ کربلا میں سوائے امام زین العابدین کے باقی سارے شہید ہوئے۔ جی جی، اور پھر نسل عورتوں سے چلی، عورتوں سے نہیں، عورتوں سے بھی چلی ہے، لیکن حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت باقر ہیں نا، حضرت باقر کے بیٹے حضرت جعفر صادق ہیں، اس میں تو کوئی ہمیں وہ نہیں ہے۔ حضرت جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم ہیں، موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا ہیں، ان کے بیٹے محمد تقی ہیں، محمد تقی کے بیٹے علی نقی ہیں، علی نقی کے بیٹے آگے حسن عسکری ہے۔ آگے آ کر اختلاف ہو گیا کہ انہوں نے کہا حسن عسکری سب کے بیٹے ایک ایک ہی ہوئے یا زائد بھی ہیں؟ نہیں، اور بھی ہوتے رہے،
اور بھی ہوتے رہے. یہ جو صحیح نا، یہ نا کافی عرصے سے میرے ذہن میں رہا. میں نے کہا سب کے بیٹے ایک ہی ہوتے رہے ہیں. نہیں میں نام اس لیے لے رہا ہوں نا کہ یہ نام مشہور ہے، ان کے 12 ہیں. تو حسن عسکری کی آگے اولاد میں حضرت مہدی کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے اور 3 سال سے غار میں اور ابھی تک نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے. ابھی بھی ان کا ارادہ کوئی نہیں لگتا، کیونکہ کرونا آیا تب بھی امام مہدی نہ آئے اور آگے پتہ نہیں کیا کچھ حالات آئیں گے اور انشاءاللہ نکلیں گے. اس وجہ سے تو جن کا قرآن کہتے ہیں کہ غار میں موجود ہے. جی غار میں موجود ہے، اور غار اتنی سی ہے کہ جس میں انسان ہاتھ کھول کے پوری طرح ہاں ہاتھ کھول کے داخل نہ کر سکے. تو قرآن کتنا ہے؟ 70 گز. 70 گز ان کا قرآن ہے کہ 70 گز اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے. تو حضرت ایک بزرگ فرماتے تھے کہ پھر اس کو معاذ اللہ سائیکل پہ چڑھ کے پڑھنا پڑے گا اگر 70 گز ہے تو. خیر اس کے لیے پھر پورا ایک ٹریلا چاہیے اٹھانے کے لیے. اللہ ہمیں اسی قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے. جی ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم تو آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں، اس سے بھی زیادہ محنت کی توفیق دے. صحابہ کے نام پہ اللہ زندہ رکھے. اور میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جو اپنے نسب پہ الحمدللہ یقین ہے کہ ہماری رگوں میں حلالی خون ہے. میں بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. اور ہمیں جو ہمارے ماں باپ نے لقمے کھلائے ہیں وہ حلال کے ہیں، وہ ثابت ہی ہوتے ہیں جب ہم صحابہ کے بارے میں مخلص ہوتے ہیں. میرا تو یہ ایک دو ٹوک سا جو ہے نا طالب علمانہ سا فیصلہ ہے کہ بندے کا حلالی ہونا اور ماں باپ کا اس کو حلالی لقمے کھلانا وہ ثابت ہی ایک مسلمان پہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ صحابہ کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے. صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اتنے غیور، اللہ میں اور زیادہ ان کے لیے محنت کرنے کی توفیق بخشے. دفاع صحابہ، ناموس صحابہ کے حوالے سے میدان خالی ہے. دلائل سے جواب دینے والے لوگ بہت کم ہیں. جذباتیت تو ہے، لیکن ہم نے جذباتیت کے ساتھ ساتھ دلائل سے قائل کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ قرآن کو بنیاد بنائیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث استغفر اللہ ونتوب الیک. اللہم سہل امورنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم طہر قلوبنا. آپ اس آیت اظہار دین کو غزوہ بدر کے لیے، آگے فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا، یہ ابھی سوشل میڈیا پہ باتیں بیانات چلیں گے. تو آپ آیت اظہار دین کو بنیاد بنا کے چھوٹی چھوٹی تقریروں کی بھی تیاری کریں. اللہ یہ بات دعا کے درمیان تو نے مجھ سے کہلوائی تو میں دعا گو ہوں. اللہ سب کو، میرے ان تمام عزیز بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ ان سب کے والدین، میرے والدین، میرے مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہم سب کی چھوٹی بڑی ضروریات اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. جن کے والدین دنیا سے چل بسے ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرما. قسم تیری بخشش و عطا کی، فقیر ہیں تیرے در کے داتا. جو ہم کو دینا ہے بے طلب دے، سخی کے در پر سوال کیسا. تیری عطاؤں کے آسروں پر تیرے غلاموں کی زندگی ہے. عروج بخشا ہے جن کو تو نے، انہیں خیال زوال کیسا. اے رب کریم اپنے کریمانہ کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق و عمر دے. اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا جگر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.